الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار یہ پیشکش ہے رضا محمد الرسول انٹرپرائزز اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے بلند آواز سے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج یہ 11 روزہ پروگرام کا پہلا جلسہ ہے اور محرم شریف کی سویرے پہلی تاریخ ہے۔ میں پہلی بار آپ کی اس آبادی میں 10 روزہ پروگرام کے لیے بغرض بیان محترم عالی جناب شیخ عبد المجید صاحب اور جملہ دوست و احباب کی دعوت پر حاضر آیا۔ آج صرف میں آپ حضرات کو ایک ذہن دوں گا اور 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کر دیں تاکہ بیان میں دقت نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیان کو بغور سنیں۔ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، انشاءاللہ تعالی جو بات یہاں سے کہی جائے گی ذمہ داری کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن باتوں کو میں عرض کروں گا ان ساری باتوں کی ذمہ داری میری ہوگی، کمیٹی پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلتیں، برکتیں وہ سب انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے، سنتے آئے ہیں۔ میں اتر پردیش سے چل کر کے حاضر آیا ہوں تو آپ کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو، مگر محبت سے درود شریف سنا دیجئے، پھر بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ یا رسول اللہ زمیں پیاسی ہو، جھول سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمیں پیاسی ہو، جھول سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلامی موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔
خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، آج پہلا بیان ہے اور میں نے اپنے بیان کا عنوان جو منتخب کیا ہے وہ درود شریف کی فضیلت. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آپ اس کا بہت سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں. آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، شجر و حجر، خشک و تر، زمین و آسمان، انسان و جنات، ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہے. اس نے پیدا فرمایا، ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. رب تعالیٰ کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا ہے. رب تعالیٰ کا وجود ہم مانتے ہیں، اگر رب تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی سبوحیت و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلیے. رب بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے. رب کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو. آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن ایک سوال ہوتا ہے، اگر آپ سے سوال کر دیا جائے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، درود کسے کہتے ہیں، تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے. لیکن میرے دوست، یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی. اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کسے کہتے ہیں. درود شریف نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اس کو درود شریف کہتے ہیں. مثلا آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے. یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر، یعنی ہر دم وہ اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا؟ قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حران رب تعالیٰ بڑھاتا ہے. یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے. اور فرشتے آقا پر کیا درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آقا کے وسیلے سے مانگتے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کونین پر ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملاحظہ فرمائیے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے. یہ رب تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں. میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں. میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے محبوب کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور تم بھی محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجو. تمہارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے محبوب پر رحمت نازل فرما. تو میری رحمت تو میرے محبوب پر ہے ہی, لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے. یہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و سیدنا مولانا محمد. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما, آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما. تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر ہر آن ہوتی ہی رہتی ہے. وہ تو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں. مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندو تم میرے محبوب پر رحمت کے لیے مجھ سے عرض کرو گے, وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی, اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا. آؤ دیکھو کیسے رحمت کا فائدہ ملتا ہے. درود شریف کی بات آ گئی تو سنتے چلو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کہ نہیں. ہم زکات دیتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری زکات کو رب نے قبول فرمایا کہ نہیں. ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ میری تلاوت رب نے قبول فرما لیا کہ نہیں. لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر درود شریف ایسا ہے کہ بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہے محبوب سے قبول فرما رہے ہیں. درود شریف میں ریا ہے ہی نہیں, درود میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے. درود شریف جب بندے مومن پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں. آؤ درود کی بات آ گئی تو پیارے میں عرض کرتا چلو درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی. درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمول ہو جایا کرتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ وبا کی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے نبی کونین کی شفاعت اسے حاصل ہوگی. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہوں اس کے معاف کر دیے جائیں گے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے, میں اس کو جنت دلاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
درود شریف آقائے کونین پر پڑھا کرو. اگر تاریخ کے حوالے درود شریف کے فضائل میں دیتا چلوں تو رات ختم ہو جائے گی پیارے. کیسے کیسے فسادات اور کتنی کتنی مصیبتوں سے درود شریف پڑھنے والوں کو نجات ملی ہے اور درود شریف پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہیں، مومنوں کے تمام واقعات اس پر شاہد ہیں. آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا پوری زندگی میں مرد مومن کو ایک بار فرض ہے اور کبھی کبھی پڑھنا واجب ہے، اور ہر دم درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی. آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب فرض سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سرکار میں اتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور اتنے وقت میں دعا مانگتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں. یا رسول اللہ 2 حصہ تو میں اور عبادت کے لیے کر لیتا ہوں اور 1 حصہ یا رسول اللہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں 2 حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا اور اپنے وقت کے 1 حصے میں دوسری عبادت کروں گا. آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. آقا کریم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی بھیجتا رہوں گا. تو آقا فرماتے ہیں پھر تمہارے سارے کام بن گئے، تمہارے سارے کام پورے ہو گئے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں، تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے پیارے کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود قبول ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب اول درود پڑھ لو گے تو درود شریف کو آقا قبول فرما رہے ہیں اور آخر میں درود پڑھ لو گے تو نبی کونین قبول فرما رہے ہیں. اب بیچ میں جو تم اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے رب کی رحمت سے امید رکھو کہ رب تعالیٰ تمہاری آرزو پوری فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. اسی لیے حکم ہے کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو. آؤ دیکھو درود کی کتنی فضیلتیں ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سرکار آپ سے ہم غائب رہتے ہیں تو درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عارفہم، اور ان سب کو میں پہچانتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں درود شریف پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں اور میں ان سب کو پہچانتا ہوں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرو، مطالبہ کرو، کسی بھی مکتب فکر کے مولوی سے یہ سوال کرو کہ نبی کونین کا یہ فرمان کب تک کے لیے ہے؟ کیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے تھے تب تک کے لیے ہے کہ سرکار جب وہ سال فرما گئے تب تک کے لیے ہے؟ تو خدا کی قسم پوری بحث کتاب میں یہ آئی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے آپ پر درود پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاؤ گے تب آپ کا حال کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں ان کے درود کو سنتا ہوں، بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا. نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا. سبحان اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سب درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں. اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا پر درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہو تو اپنے دل میں کاہلی نہ محسوس کرو، اپنی زبان پر کاہلی کا احساس نہ کرو. جو اپنی زبان پر نبی کونین کے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے کاہلی کا احساس کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی کونین پر درود شریف پڑھنے سے اپنے آپ کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان پر تھکن محسوس کرتا ہے. جب نبی کونین پر درود شریف کا معاملہ ہو تو اپنے دل کو سرکار کی طرف لو لگا کر کے نبی کونین پر درود شریف پڑھ لیا کرو. اس درود کو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں خود
درود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والوں کو میں پہچانتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے سلسائیل۔ اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مقدس پر حاضر رہتا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے روضہ مقدس پر متعین ہے، اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر درود پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، مغرب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، شمال میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، جنوب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے۔ جب رسول کے روضے انور پر رہنے والے فرشتے کے سننے کی یہ طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ بھائی دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کیجیے آپ۔ میں نے یہ یہاں کی جماعت کے خلوص کا احترام کیا، ورنہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بمبئی میں ایک جگہ پر اب میں 10 روز تقریریں نہیں کروں گا۔ حکومت پابندی لگاتی ہے، پولیس پریشان کرتی ہے، 6 مہینہ میں تڑی پار تھا، لیکن یہ سب باتیں بتانے سے کیا ضرورت؟ تو آپ وقت کی پابندی کریں، بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات کہہ لوں۔ پیارے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جس فرشتہ کی ڈیوٹی روضہ رسول اللہ پر ہے اس کو سننے کی یہ طاقت ہو گئی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے درود کو سنتے ہیں تو آخر فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا، جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو قبول فرماتا ہوں، سنتا ہوں، مطلب میں خود توجہ فرماتا ہوں، اور جو غیر محبت سے یوں ہی پڑھا کرتا ہے تو فرشتہ لے کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کر دیجئے، اس کی بھی توجہ کر دیجئے، یا رسول اللہ اس کے بھی درود کو قبول فرما لیجئے۔ غیر محبت سے، لاپرواہی اور کسالت سے جو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کی طرف آقا کریم کی توجہ دلاتا ہے، یا رسول اللہ اس نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے۔ اچھا، اب فرشتے نے جو درود پیش کر دیا آقا کی بارگاہ میں اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا، کل قیامت کے دن جب آپ کا عمل تولا جائے گا میزان میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہی درود شریف کا ٹکڑا اس امتی کے عمل نامہ میں رکھ دیا جائے گا، تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت سے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آئیے آپ ذرا دیکھیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی صرف درود و سلام پڑھنے کی رہتی ہے۔ وہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، پھر شام کو چلے جاتے ہیں،
پھر شام کو 70,000 فرشتے آقا کے روضہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ صبح تک سرکار پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. پھر وہ صبح کو چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہاں تک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روضے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ایک مرتبہ متعین ہو جاتی ہے درود پڑھنے کی بھیجنے کی، وہ پھر قیامت تک نہیں آئے گا، وہ پھر اس کی باری قیامت تک نہیں ہوگی. 70,000 صبح آ رہے ہیں اور 70,000 شام کو آ رہے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہر دم سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں، تو ہر دم میرے آقا جواب دے رہے ہیں، امتی آقا کو سلام عرض کر رہے ہیں، سرکار امتیوں کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں. تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے آپ کی مقدس روح کی جدائی ہو؟ نہیں. ایک لمحہ کے لیے نبی کو موت آئی تھی اور اس کے بعد میرے آقا کی مقدس روح آقا کے جسم اطہر میں واپس کر دی گئی. جیسے سرکار حیات ظاہری میں جسم کے ساتھ تھے، ایسے نبی کونین اپنی قبر انور میں جسم کے ساتھ. آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حیات ظاہری میں تھے دنیا میں، ایسے میرے سرکار اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انور میں بھی تشریف فرما ہے. حوالہ دوں، حوالہ نوٹ کرو. اگر حوالے کا ایک تاریخ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری، اور حوالہ صحیح کہوں تو اس کو قبول کر لو. پیارے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. تبلیغی نصاب کتاب ہے. تبلیغی نصاب ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مولوی زکریا صاحب کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے. وہ تبلیغی نصاب کتاب ان کی مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے، لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں. درود شریف کے فضائل میں مولوی زکریا صاحب اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آؤ ذرا دیکھو درود شریف کی برکت کا حال دیکھو. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں اور سرکار غوث پاک کے رشتہ داروں میں سے ہیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضر ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں آپ پر دور دور سے درود و سلام پڑھتا تھا، یا رسول اللہ آج میں آپ کے روضے انور کے سامنے یا رسول اللہ آپ کے روبرو آپ پر سلام عرض کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ اپنے دست پاک کو اپنی قبر سے باہر نکالیے. یا رسول اللہ میں بوسہ لوں گا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی جب اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں، تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یا رسول اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریاد کرے نبی کونین یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی فریاد کو میرے آقا سنے نا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر نکالیے اپنے ہاتھ کو قبر انور سے. یہ وہی نبی کا ہاتھ تو ہے کہ جب ہاتھ اٹھا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی وہ نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب تھوڑے سے پانی میں پڑا تھا تو پانی بڑھ گیا تھا. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کی پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر لگا تھا تو پیر ٹھیک ہو گیا تھا. یہی وہ نبی کونین
कौनैन का मुकद्दस हाथ तो है कि जब जमीन को इशारा किया था तो जमीन फट गई थी। यही वो सरकार का मुकद्दस हाथ तो है कि हजरत अबू हुरैरा को अता फरमा दिया तो कुव्वत हाफिजा मजबूत हो जाती है। यही वो नबी कौनैन का मुकद्दस हाथ तो है कि जिसके लिए जो हाथ उठा दे अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहारे समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अपने दस्ते पाक को आप बाहर कीजिए। जैसे अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब ने करम फरमाया, सरकार ने नमाज दिया हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई को, फौरन कब्र अनवर से सरकार का दस्ते पाक बाहर आ जाता है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई बोसा लेते हैं। उस वक्त मदीना तैयबा में 90,000 का मजमा था जिन्होंने अपने नबी का ये मौजज़ा अपनी खुली आंखों से देखा था। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह। अब आप जरा मुलाहजा फरमाइए, बात आ गई थी दरूद शरीफ की कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत से दरूद पढ़ने वालों के दरूद को मेरे सरकार सुनते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मुसलमानों गौर करो, जिस पर अल्लाह की एक रहमत हो जाए वो कितना खुश नसीब है। और आका अपने ऊपर दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 रहमतों की जमानत अता फरमा रहे हैं। फिर मेरे आका ने एक दूसरे मौका पर इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसको जन्नतियों में तहरीर फरमा देता है, उसका नाम जन्नतियों में हो जाता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरूद शरीफ के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को मेरे आका ने इरशाद फरमाया। दरूद शरीफ पढ़ने वाले का जिस्म कब्र में सड़ता नहीं है। एक जुमला मैंने ये अर्ज किया था कि जो नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ता है मरने के बाद उसका जिस्म कब्र में नहीं सड़ेगा, उसके जिस्म को जमीन की मट्टी नहीं खाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। आओ जरा देखो, वाकई की रोशनी में आका पर दरूद की फजीलत को समझते चलो। हजरत अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ताजुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि मैंने जब अपने आका की इस हदीस को देखा कि नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है उसके जिस्म को कब्र की मट्टी नहीं खाएगी, तो हजरत अल्लामा ताजुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वस्ताद सरकार पर बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। उनको इंतकाल किए हुए 70 बरस का अरसा गुजर गया था। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे वस्ताद की कब्र अभी सभी सही सलामत है, लाओ चलो कब्र में चल करके देखूं और अपने वस्ताद की कब्र को खोद डालूं, देखूं उनके जिस्म को जमीन की मट्टी ने खाया कि नहीं खाया। वो सरकार पर बहुत दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। चुनांचे हजरत अल्लामा ताजुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कब्रस्तान में आए और आने के बाद अपने वस्ताद की कब्र को रात में खोद डाला। जैसे वो खोदते हैं तो देखते क्या हैं कि वस्ताद के कब्र से खुशबू आ रही है और वस्ताद का जिस्म वैसे ही तरोताजा कफन में है। तब तक एक आवाज गैब से आई, ए ताजुद्दीन कुबरा, क्या तुम्हें नबी के फरमान पर यकीन नहीं है? अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला महबूब के फरमान पर मुझे यकीन है, मगर ये सब कुछ मैंने इत्मीनान कल्ब के लिए किया था। क्यों कब्र से खुशबू आ रही है? इसलिए कि नबी कौनैन पर वो कसरत से दरूद पढ़ रहे थे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए मुसलमाना,
जब तुम कब्र में रखे जाओगे और ईमान के साथ जाओगे तो तुम्हारी कब्र में तारीकी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। इसलिए कि नबी का जलवा तुमने देख लिया है, नबी की जलवा नुमाई हो गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को तहरीर फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। और मर्द मोमिन सुन ले, अगर ईमान के साथ इस दुनिया से गए हो तो तुम्हारे कब्र में रोशनी ही नहीं होगी, बल्कि नकीरैन तुम्हारी ताजीम करेंगे, मुनकर नकीर जो तुम्हें सवाल करने के लिए तशरीफ लाएंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आशिक़ रसूल का हाल ही होता है। कब्र अनवर में आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, और फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाले के जिस्म को कब्र की मट्टी खाती नहीं है। आओ जरा देखो, जो सरकार पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसकी जबान में असर अता फरमा देता है और उसकी रोजी को रब ताला बढ़ा देता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद के फजाइल में यह बयान किया गया है। एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। उस किताब में सिर्फ दरूद शरीफ के अल्फाज जो हैं, जिन जिन अल्फाज से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे जाते हैं, वो सारे अल्फाज दलाइलुल खैरात शरीफ में तहरीर कर दिए गए हैं। वो किताब क्यों लिखी गई और कैसे लिखी गई, इसके पीछे एक तारीखी वाकया है। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ताशकंद के रहने वाले थे। ये ताशकंद रूस के इलाका में एक शहर पड़ता है। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपने मुरीदों और मोतकिदों के साथ सफर कर रहे थे। जोहर का वक्त हो गया, आपके सामने एक कुआं दिखाई दिया। आप कुएं के करीब गए, आपने साथियों से फरमाया कि जोहर की नमाज अदा कर ली जाए। साथियों ने अर्ज किया, हुजूर पानी निकालने के लिए कोई डोल नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कैसे कुएं से पानी निकाला जाए। इसी शशोपंज में थे, आपके साथी इधर उधर चल रहे थे। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली देख रहे थे, तब तक एक मकान करीब में था। उस मकान के रोजंदान से एक 8 साला बच्ची देख रही थी। वो बच्ची बाहर निकल करके आई, उसने देखा ये मुसाफिर लोग हैं, ये शेख हैं और इस जमात के ये बहुत बड़े कोई आलिम दिखाई दे रहे हैं। बच्ची ने पूछा, ये शेख आप लोग कहां से आए हैं, किस चीज की तलाश में आप परेशान हैं। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने कहा, बेटी लोग मुझको मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं। आपको नाम बताने का मकसद ये था कि आपकी अवामुन्नास में बड़ी शोहरत थी। बच्ची ने कहा, अच्छा अच्छा, आप ही हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हैं। कहा हाँ। कहा आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। कहा बेटी मुझे नमाज जोहर अदा करनी है, पानी निकालने के लिए कोई हमारे पास रस्सी या डोल नहीं है। आप कहते हैं कि बेटी इस तरह से कैसे मैं पानी हासिल कर सकता हूं, तुम ही कोई इंतजाम कर दो। लड़की ने कहा, ताज्जुब का मामला है कि आप इतने बड़े आलिम होकर के सिर्फ पानी के लिए परेशान हैं। और वो बच्ची जैसे इस बात को कहती है, हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं, बेटी तो कैसे कुएं से पानी निकाला जाए, पानी कुआं के अंदर है, मेरे पास ना तो रस्सी है ना डोल है। वो लड़की करीब आती है और कुएं के दरार पर खड़ी हो जाती है, कुछ पढ़ती है और पढ़ने के बाद उसने कुआं में थूक दिया। जैसे कुआं में थूक का पड़ना था, कुआं का पानी जोश मारता है और ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। बच्ची कहती है, या शेख उजू फरमा लीजिए। वो सब तो उजू करने में लग गए, बच्ची मकान के अंदर चली गई। जब सब नमाज पढ़ करके फारिग हुए तो हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली उस बच्ची को आवाज देते हैं। बच्ची बाहर आई। आप फरमाते हैं, बेटी ये बताओ तुम्हें यह मर्तबा कैसे मिला, तुमने क्या पढ़ करके पानी में फूंक दिया। उसने कहा, या शेख मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दरूद शरीफ पढ़ा करती हूँ और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि दरूद पढ़ करके जो रब की बारगाह में सवाल करेगा रब ताला पूरा फरमाएगा। मैंने वही दरूद पढ़ करके कुआं में थूक दिया तो रब ताला ने कुएं के पानी को जोश अता फरमा दिया। आप फरमाते हैं,
بیٹی وہ درود شریف کے الفاظ کیا ہیں بتا دو. بچی نے کہا یا شیخ میں نہیں بتاؤں گی, آپ جتنے درود شریف کے الفاظ جانتے ہوں وہ سب آپ لکھ ڈالیے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی تمام الفاظ جو ان کو یاد تھے کتابوں کے ذریعہ سے وہ لکھ ڈالتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ, یہ جو میں نے سارے صیغے لکھے ہیں درود شریف کے, کیا جو تم درود پڑھتی ہو اس میں آ گیا؟ بچی نے کہا نہیں. پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے دوبارہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹی اب بتاؤ جو درود شریف تم پڑھتی ہو جن صیغوں سے وہ الفاظ اس میں آئے؟ بچی نے کہا نہیں. تیسری بار آپ نے پھر لکھا, چھان بین کر کے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی اب بتاؤ وہ درود شریف کے الفاظ اس میں آئے؟ تو بچی نے کہا ہاں. یا شیخ وہ الفاظ تو آ گئے ہیں, میں ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کروں گی اس لیے کہ آقا کریم پر تاکہ لوگ تمام صیغوں سے درود شریف بھیجتے رہیں. اگر میں الفاظ کی نشاندہی کر دیتی ہوں تو اسی الفاظ کو لوگ اپنا لیں گے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے اس کتاب کا نام لکھا ہے, رکھا ہے دلائل الخیرات شریف. بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جس گھر میں ہو اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے. دلائل الخیرات شریف جس دکان میں ہو اس دکان میں آگ نہیں لگے گی. دلائل الخیرات شریف جس کے گھر میں ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آ سکتی ہے. درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اوبا کی بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں. درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اجنہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو وہ گھر خیر و برکت کی آماج گاہ بن جایا کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے, یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کے اس طرح سے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے. یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیا ہے. یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو وقت کے شیخ حضرت محمد بن سلیمان جزولی کو بھی اس کے دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے اور اس بچی کا احترام کر رہے ہیں. کل کی 8 سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھیں اور آج کی 8 سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. آؤ بہار کا ایک واقعہ میں آپ سے بتاتا چلوں. ایک مرتبہ بہار میں ایک فساد پھوٹ پڑا. اس فساد میں بلوائیوں نے ایک حاجی صاحب تھے ان کے مکان پر حملہ کر دیا. سارے لوگ حاجی صاحب کے مکان پر چلے گئے مگر ایک بیوہ عورت تھی جس کے صرف 2 بچیاں تھیں. ان دونوں بچیوں کو لے کر کے وہ بیوہ عورت اپنے مکان کے چھت پر چڑھ گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ڈھیلے اور جو کچھ پتھر آئے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کی بیوہ ماں نے روتے ہوئے کہا بچیوں اب تو تمہیں شہادت کی زندگی ہو سکتا ہے مل جائے, لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو تو تمام آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاؤ گی. جب بلوائیوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مومنوں, اللہ کی اس نیک بندی نے ان پتھروں پر درود شریف پڑھ پڑھ کر کے جب پھینکنا شروع کیا ہے تو بلوائیوں کا بیان یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر سے گولیاں آ رہی ہوں اور سارے بلوائی ہٹ جاتے ہیں. ان دونوں بچیوں اور ماں نے نبی کونین پر درود شریف پڑھ کر کے سارے بلوائیوں کو ہٹا دیا تھا. یہ درود شریف کی برکت ہے. اگر مومن چاہتا ہے کہ فتنہ سے وہ بچا رہے تو آج بھی نبی کونین پر درود کا پابند بن جائے. جس نبی پر درود پڑھو گے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوگا. درود شریف جس آبادی میں پڑھا جائے وہ آبادی بچا لی جاتی ہے. نبی پر درود پڑھا جائے تو وہاں کے لوگ بچا لیے جاتے ہیں. نبی پر درود پڑھا جائے تو امن و امان کی برسات ہو جایا کرتی ہے. نبی پر درود پڑھا جائے تو دشمن مرعوب ہو جایا کرتے ہیں. آؤ ذرا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی بات آ گئی ہے تو آخری بات عرض کرتا چلوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کے فضائل کیسے کیسے ہیں. آج سے نبی پر درود نہیں بھیجا جا رہا ہے, جب سے میرے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے, بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف حضرت آدم کی تخلیق سے بھیجا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جب تک رب کی مشیت تھی جنت میں رہے اور جب جنت سے وہ باہر منتقل فرمائے گئے آپ بے قرار ہوئے. حضرت حوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ حضرت حوا کی طرف لپکے تو رب کا حکم ہوا آدم ٹھہر جاؤ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوگا. حوا کے قریب نہیں جا سکتے ہو. عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میرے نکاح کے لیے مہر کیا ہے؟ تو روایتوں میں بات آئی ہے رب کا حکم ہوا تم میرے محبوب پر 7 مرتبہ درود پڑھ دو, یہی تمہارے لیے مہر ہے اور یہی تمہارے لیے حوا کا نکاح ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کونین پر درود
درود بھیجا. نبی کونین پر آج سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے, فرشتے درود بھیج رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی برسات ہو رہی ہے. نبی پر جو درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے. پیارے, بہت ساری تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی روزی کم نہیں ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے والا بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. درود کی برکتوں کا حال تو یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی آل پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کے صحابہ پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی امت کے تمام اولیاء کرام پر بھیجا جاتا ہے. سرکار کے بلا وسیلے کے کسی اور پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے. درود شریف صحابہ کے دور میں صرف اتنے الفاظ تھے, اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد پھر درود شریف کے الفاظ آگے بڑھے, وہ اعلی آل محمد, اور محمد کی آل پر درود نازل ہو. سرکار کی آل پر کب سے درود بھیجا جانے لگا؟ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا کائنات امام حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن خارجی پیدا ہو گئے, اور جب خارجیوں نے توہین کرنا شروع کر دیا تو درود شریف کے الفاظ بڑھا دیے گئے کہ اب تم نبی پر درود پڑھ رہے ہو تو صحابہ پر درود بھیجو, اور صحابہ کے بعد آل پر درود بھیجو تاکہ خارجی اس سے الگ ہو جائیں. اور آل پر درود جب بھیجا جانے لگا تو خارجی الگ ہو گئے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, آپ ذرا قبول فرمائیے. آج پوری دنیا میں بتاؤ درود شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اے اللہ ہمارے سرکار محمد پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما. آپ کی آل کون ہے ذرا آپ غور فرمائیے. اللہ کے حبیب کی آل حضرت امام حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, یہی تو سرکار کی آل ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نبی کی آل پر درود پڑھ رہے ہو, امام حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو, امام حسن پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو. اور آج کیسا ذہن و فکر رکھنے والے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی اور یزید کے فوجیوں سے بغاوت کرنے کی بنیاد پر وہ قتل کیے گئے. ایسی زبانوں کو لگام دینی چاہیے, ایسی زبانیں پابند ہو جائیں. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک طرف تو حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھی بھیج رہے ہو, امام حسن پر درود بھی بھیج رہے ہو, آل پر درود بھی بھیج رہے ہو, اور دوسری جانب نبی کے آل کی بغاوت بھی کر رہے ہو. منہ کیا دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں؟ اس لیے میرے دوستو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود پڑھو تو آپ کی آل پر درود بھیجا کرو, آپ کے اصحاب پر درود بھیجا کرو, آپ کے اولیاء پر درود بھیجا کرو. نبی کے وسیلے سے ان سب پر درود بھیجنا جائز ہے اور ان سب پر درود بھیجا جاتا ہے. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کونین پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اللہ کے حبیب پر درود بھیجو, وسلموا اور سلام بھیجو, ایسا سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. نبی پر سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پیارے کہ آج جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں سرکار کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ. یہ سب درود و سلام بھیجنے کے الفاظ ہیں. مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر کے نبی کونین کے مواجہ شریف میں سرکار پر درود پڑھا جا رہا ہے. اور اگر آج آپ نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیا تو قرآن سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے. حدیث میں کہاں ہے کہ جب میلاد ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو, قرآن میں کہاں ہے کہ جب میلاد ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو. میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں دوستو, اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. تم ہم سے تو ثبوت مانگ رہے ہو, میں تمہارے اوپر وہی سوال دوہرا دیتا ہوں. یہ قرآن میں رب نے کہاں منع فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھنا؟ یہ رب نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر کھڑے ہو کر درود نہ پڑھنا؟ یہ قرآن میں رب نے کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر تم بیٹھ کر کے درود نہ پڑھنا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں تو مطلق ارشاد فرمایا ہے, مومنو تم میرے نبی پر درود بھیجو, سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. اس
لیے نماز میں بیٹھ کر کے مرد مومن سلام پڑھتا ہے، اور جب نبی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نبی پر سلام عرض کرتا ہے، اور جب میلاد شریف کی محفل میں رہتا ہے تو تعظیماً اپنے آقا کے محفل کے توسل سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی کوئی حالت مقید نہیں ہے۔ جب قرآن نے مقید نہیں کی ہے تو کوئی قرآن کی آیت کو مقید نہیں کر سکتا ہے۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی، رب کا فرمان مطلق ہے اور مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ جس حالت میں رہے درود پڑھے۔ محبت سے تو نبی سن رہے ہیں، وہ لیٹ کر کے درود پڑھے آقا سماعت فرما رہے ہیں، بیٹھ کر کے درود پڑھے آقا سماعت فرما رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے درود پڑھے نبی سماعت فرما رہے ہیں، چلتے چلتے درود پڑھے نبی سماعت فرما رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے درود پڑھے نبی سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے درود پڑھے نبی سن رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو درود پڑھے نبی سن رہے ہیں، جمعہ کے روز درود پڑھے نبی کونین سن رہے ہیں، صبح و شام درود پڑھے نبی کونین سن رہے ہیں۔ وہ درود کی کثرت کرتا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قیامت میں جب اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی تو آپ سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ میرے اوپر درود پڑھا کرتے ہیں، وہ قیامت میں میرے قریب ہوں گے، اور جب وہ قیامت میں نبی کونین کے قریب ہوں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے الحمدللہ وہ فیض یاب ہوں گے اور میرے سرکار شفاعت فرما کر کے جنت دلائیں گے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو درود، اور طیبہ کے شمشو دہا تم پہ کرو درود۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور جس کی دو بوندوں ہیں کوثر و سلسبیل، یا رسول اللہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سبحان اللہ، بہت خوب، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہندوستان کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین سبحانی کے 35 روحانی بیانات پر مشتمل آڈیو کیسٹس رضا انٹرپرائزز میں دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 30916229۔ تمام اسلامی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔